ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، گو ہم یہاں الحمدللہ اب سعودی عرب میں ہیں، لیکن پاکستان سے جو ایک خاندانی اور قومی رشتہ ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا نا کسی کا بھی، تو اس لیے ہمیشہ ہمیں پاکستان کے حالات کی بھی فکر رہتی ہے۔ تو ابھی پیر اقبال قریشی صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی مزید حالات سنائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم روز بروز نیچے جا رہے ہیں، ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتے ہیں مگر ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر گناہوں کی وجہ سے، اور وہ اٹھے گی کیسے؟ توبہ کے ساتھ۔ کہ اب میری گزارش یہ ہے کہ ایک انفرادی توبہ ہوتی ہے کہ آدمی اکیلے توبہ کرے، لیکن جب مصیبت عامہ ہو تو پھر توبہ کی بھی اجتماعی ضرورت ہوتی ہے کہ تمام مساجد میں، تمام مدارس میں اور تمام اہم اجتماعات کے موقع پر خصوصی طور پر استغفار کی ایک تسبیح کا اصول بنا لیں، اور جب آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبتوں کو رفع کر دیں گے اور آپ کے رزق میں اور مال میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے آگے کہا کہ حضرت ہمارے باغات سوکھ گئے ہیں، پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے نہروں میں پانی نہیں ہے، مال بھوکے مر رہے ہیں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت بیماریاں پھیل گئی ہیں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ جب وہ سارے پوچھ کے چلے گئے تو آپ کے جو حجت والے دوست تھے نا، بے تکلف دوست بھی تو ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آج تو آپ نے ہر چیز کا علاج استغفار ہی فرما دیا ہے، جیسے ہی امرت دھارا ہو ہر بیماری کا علاج ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں کیا، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے کہ اگر استغفار پڑھو گے تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی، اولادوں میں بھی برکت ہوگی، تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان سے میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں کہ خداوند کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ یہ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج وہی محتاج ہوا ہے، حالانکہ اس کو تو محتاج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام شرور سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں آپ کا بھائی محمد مکی، المدرس بالمسجد الحرام، یہاں سرزمین حرم سے آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ والسلام علیکم۔